الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس نشست میں 5واں محاضرہ شروع ہو رہا ہے اور یہ محاضرہ آج کل کے حالات کے تناظر میں انتہائی اہم محاضرہ ہے۔ اس محاضرے میں جو بنیادی عنوانات ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلائل عقلیہ ہے، اور اسی طرح چونکہ آج کل لوگ سائنسدانوں کی بات کو حجت مانتے ہیں تو سائنسدانوں کے اقوال بھی ذکر کی گئی ہیں کہ وہ بھی اللہ کی وجود کو مانتے ہیں، اور پھر دلائل کی ایسی کتاب جو بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے قرآن کریم، اس سے اللہ رب العزت کی وجود پر کچھ دلائل کا ذکر ہے اور ان دلائل کے اقسام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کے اس بات پر بحث کی ضرورت ہی نفس الامر میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وجود اجلا من البدیہیات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وجود کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ آفتاب۔ اب اگر ایک آدمی میدان میں کھڑا ہے وہ آفتاب سے انکار کرے تو میرے خیال میں اس کو لوگ پاگل ہی کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وجود اس طریقے سے ثابت ہے، لیکن پھر بھی خامخواہ کی کمی نہیں ہے دنیا میں، اور شریر لوگوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کی وجود کی اس بات پر ہم کچھ دلائل پیش کریں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجود پر یہ پورا عالم دلیل ہے۔ عالم یہ آلے کا صیغہ ہے، اور عالم کا معنی ہے جاننے کا آلہ، علم کا آلہ۔ علماء عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ذریعہ علم ہے اللہ کے ذات۔ اگر عالم کے اوپر سوچا جائے تو اللہ تعالیٰ کا وجود بذات خود آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ عالم کا بدلنا اور عالم کے اندر تغیرات، ان تمام تغیرات کے لیے ایک قوی ذات کی ضرورت ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اسی وجہ سے عقلاء عالم کو حادث مانتے ہیں کہ یہ تغیر ہے، اور عالم کی وجود کو اللہ کی وجود پر دلیل مانتے ہیں کہ للعالم محدث، کہ عالم کے لیے ایک محدث ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ عالم بذات خود وجود میں نہیں آیا۔ عالم ممکن ہے امکان خاص کے ساتھ، اور ممکن خاص اس کو کہتے ہیں جس کا وجود اور عدم سواسی ہو، برابر ہو۔ اب اس کی وجود کو عدم پر ترجیح دینے والا باہر سے ایک مرجح ہونا چاہیے، اور وہ مرجح کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عالم کو آپ ممکن بھی مانیں، یعنی اس کی وجود اور عدم کو برابر مانیں، اور پھر بھی کہیں کہ عالم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا یا بذات خود یہ عالم پیدا ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں جمع بین ضدین ہے، اور جمع بین ضدین محالات سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم ممکن ہے امکان خاص کے ساتھ۔ امکان خاص اسے کہتے ہیں کہ اس کا وجود اور عدم سواسی ہو، برابر ہو، اور اس کا وجود خود بخود آ گئے، یعنی اس کا وجود راجح ہو گیا عدم پر، تو یہ لا سواسی ہے۔ ایک چیز کا سواسی اور لا سواسی ہونا جمع بین ضدین ہے، اور جمع بین ضدین من المحالات سے ہے۔ لا محالہ تم اس بات کی طرف مضطر ہوگے، مجبور ہوگے
کہ یہ جو عالم جس کا وجود اور عدم بالکل سوازی ہے، اس کی وجود کو عدم پر راجح کرنے والا ایک مرجح قوی ہے، اور وہ وہی ہے جو اللہ کی ذات ہے، جس کا انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی طرف سے نام اللہ آیا ہے۔ تو عالم کی وجود، اللہ کی وجود پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ عالم۔ یہ عمومی استدلال جو ہمارے متکلمین کرتے ہیں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا الٹا استدلال کیا ہے۔ اپنی کتاب حجت الاسلام اگر آپ ان کی کتاب کو دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں یہ استدلال من المعلول علی العلت ہے، اور یہ اصل دلیل نہیں۔ اصل دلیل یہ ہے کہ استدلال من العلت علی المعلول کرو، جس کو دلیل لبنی کہا جاتا ہے۔ ہم نے منطق میں پڑھا تو استدلال من جانب علت علی المعلول یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اسی وجہ سے تو عالم موجود ہے۔ اللہ ہے تو عالم ہے، اللہ ہے تو عالم ہے، عالم کی ہونے کی وجود تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ عالم نہ ہوتا۔ تو انہوں نے استدلال من جانب علت علی المعلول کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اور حضرات کے نزدیک اور متکلمین کے نزدیک، جو بڑے بڑے متکلمین ہیں، ان کے نزدیک وجود کا دائرہ کار تھوڑا تنگ ہے، اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے نزدیک وجود کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وجود ہی وجود سے عبارت ہے، اور یہ جو تمام اشیاء ہیں ذل من اللہ تعالیٰ، وجود کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس سے وجود ہی نکلے گا۔ وجود کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے وجود ہی نکلے گا، جیسے کہ آفتاب کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس سے دھوپ نکلے گا، اس سے روشنی نکلے گا، اور آگ کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس سے تپش نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وجود کا تقاضا ہی یہ ہے کہ دوسرے کو وجود دے گا اپنی مرضی سے، عالم کو اس نے وجود بخشا ہے۔ تو یہ تو میں نے اجمال سے ذکر کیا، ورنہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جس عبقری انداز سے اس دلیل کو پیش کیا، اس کی مثال تمام متکلمین میں نہیں ملتی۔ تو یہ استدلال من جانب علت علی المعلول ہے۔ لیکن بہرحال جمہور متکلمین کہتے ہیں کہ عالم دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ موجود ہے۔ اچھا، عالم دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم کے آنے کی وجہ سے اللہ کا وجود آ گیا۔ اللہ کا وجود تو پہلے سے موجود تھا، اللہ کا وجود تو پہلے سے موجود تھا، البتہ عالم کی دلیل کی وجہ سے علم باللہ آ گیا۔ یاد رکھیے، دلیل سے نفس شیء حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دلیل سے علم بذالک الشیء حاصل ہوتا ہے۔ یہ مشہور مسئلہ ہے، مقولات میں تم لوگوں نے پڑھا ہے۔ دلیل سے نفس شیء حاصل نہیں ہوتا، دلیل سے علم بذالک الشیء حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ تو بالفرض اگر عالم نہ ہوتا تو کیا اللہ نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ازل میں عالم نہیں تھا، صرف اللہ کا وجود تھا، تب بھی اللہ موجود تھے۔ لیکن ہم ان لوگوں کو یہ دلیل پیش کرتے ہیں جن لوگوں کے سامنے یہ اعتراض ہو کہ اللہ موجود نہیں ہے، ان کو عالم کے ذریعے سے قائل کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ تو یہ جو عالم ہے یہ دلیل ہے علم بوجود اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ دلیل نہیں ہے نفسی وجود اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ بات ہے۔ اچھا، پھر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ عالم موجود ہے اور اس کے لیے ایک محدث بھی ہے، لیکن وہ بھی حادث ہے۔ ہم کہتے ہیں عالم کا پیدا کرنے والا جو محدث ہے وہ حادث نہیں ہو سکتا، وہ واجب الوجود ہی ہوگا جو اللہ ہے۔ اگر کوئی اس پر اڑے کہ نہیں، عالم کا پیدا کرنے والا جو خدا ہے وہ بھی محدث حادث ہے، تو یہ تسلسل کو مستلزم ہے، کیونکہ جو خدا خود جو محدث ہے، جو خدا وہ تو خود بھی حادث ہے نا، تو حادث کے لیے تو کوئی اور محدث ہونا چاہیے۔ پھر اس محدث پہ بحث کریں گے کہ اگر وہ واجب الوجود ہے تو ہمارا مدعا تسلیم کرو گے، اگر تم اس محدث کو بھی حادث کہو گے تو اس کے لیے کوئی اور محدث ماننا پڑے گا، تو یہ تسلسل ہے، والتسلسل باطل ہے۔ تو لامحالہ اس سلسلے کا جو رأس ہوگا کہ جس کے اوپر یہ پورا سلسلہ موقوف ہے،
جس کو ہم محدث کہتے ہیں وہ محدث واجب الوجود ہوگا، اور وہی واجب الوجود آپ کو اللہ ماننا پڑے گا، اللہ ماننا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وجہ سے علماء متکلمین نے اس پر بہت بحث کی کہ عالم کا جو محدث ہے وہ واجب الوجود ضرور ہوگا۔ اس پر یہاں میں نے کچھ معقول منطقی بحث بھی کی ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اشیاء ہیں یہ اشیاء دو قسم پر ہیں، افعال جو ہم کرتے ہیں یہ دو قسم پر ہیں۔ ایک افعال وہ ہے جس کے اختیار میں انسان کا دخل ہو، جس کے اندر انسان مختار ہو کسب کے درجے میں، مثلا گھر بنانا ہے، کتاب لکھنا ہے، عمارت بنانی ہے۔ اور ایک وہ افعال ہے جس کے اندر انسان کا اختیار نہ ہو، جس کے اندر انسان کا اختیار نہ ہو، جیسے کہ نطفے سے انسان کو بنانا، جیسے کہ لکڑی سے میوے کو پیدا کرنا، پھل کو پیدا کرنا۔ مثلا مالٹے کا درخت ہے، اب مالٹے کے درخت سے اتنا خوبصورت پھل کو نکالنے والا کوئی ہو، تو یہ افعال دو قسم پر ہیں۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آسان افعال ہے اختیاری، کتاب لکھنا، عمارت بنانا، یہ بغیر سانے کے ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، بغیر سانے کے نہیں ہوتا، اس کے لیے ضرور کوئی سانے ہوگا۔ تو جو آسان افعال ہے، کتاب لکھنا ہے، گھر بنانا ہے، یہ سب سے آسان افعال ہے، اس کے یہ سانے کی طرف محتاج ہے۔ تو جو مشکل کام ہے کہ لکڑی سے جو ہے نا باقاعدہ ثمرہ کو نکالنا، پھل نکالنا، نطفے سے انسان کو پیدا کرنا، یہ تو اور بھی مشکل کام ہے، یہ تو بطریق اولا سانے کی طرف محتاج ہے، اور وہ سانے اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ سانے اللہ تعالیٰ ہے۔ حکماء فرماتے ہیں کہ اصل میں ہر حکم کے لیے ایک علت ہوتا ہے، ہر حکم کے لیے ایک علت ہوتا ہے۔ اس کی آسان مثال میں عرفی انداز میں آپ کو میں دیتا ہوں۔ مثلا یہ پنکھا اوپر لگا ہوا ہے، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ پنکھا باہر سے خود چل کر آیا ہے اور اوپر خود فٹ ہوا ہے، اس پر کوئی یقین کرے؟ نہیں۔ ہمیں اس کے لیے کوئی ٹیکنیشین نہیں لایا تھا، بغیر ٹیکنیشین، بغیر استاذ کے خود آیا اندر اور اوپر چل کر وہاں لگ گیا، اور کوئی اس پر اڑا ہوا ہے تو دوسرے لوگ اس کو پاگل ہی کہیں گے۔ تو ایک حکم ہے، اس حکم کے لیے علت ہے، اور اس کے لیے باعث ہے، وہ باعث اللہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے مثلا یہ مسجد بنی ہوئی، عمارت بنی ہوئی، یہ خود بنی ہوئی، تو اس پر یقین کرے؟ نہیں، اس پہ تو بہت محنتیں ہوئی ہیں، اس میں مستری نے کام کیا ہے، تو اتنا چھوٹا عمارت خود نہیں بن سکتا، اس کے لیے فاعل کی ضرورت ہے، صانع کی ضرورت ہے۔ تو اتنا بڑا کائنات صانع عز و جل کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ جو منکرین ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو دنیا ہے یہ بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہوا، ایک دھماکہ ہوا، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اور کب پیدا ہوا؟ کہتے ہیں کہ تقریباً آج سے، یہ ہمارے بھی مولانا موسیٰ روحانی بازی کی بھی تحقیق ہے فلکیات جدیدہ میں، ایک تحقیق یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، اس پر 5 ارب سال گزرے، یعنی 500 کروڑ سال، اور بعض نے کہا 10 ارب سال، یعنی 1,000 کروڑ سال گزرے۔ تو اس وقت ملحدین کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے نتیجے میں یہ دنیا پیدا ہوا۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات پوچھتے ہیں، آج کا سائنسدانوں کا قید یہ ہے کہ وہ چیز مانو جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، جو چیز نہیں دیکھ رہے اس کو نہ مانو۔ تو 10 ارب سال پہلے آپ کا باپ موجود تھا، نیوٹن موجود تھا، ارسطو موجود تھا، رینے ڈیکارٹ موجود تھا، ہاکس موجود تھا، یہ جو ملحدین ہیں ان میں ایک موجود تھا۔ تو یہ جو بگ بینگ کا دعویٰ کر رہے کدھر سے کرنا ہے؟ سائنس تو مشاہدے پر مبنی ہے، پہلے تو یہ بتاؤ۔ اور چلو ہم نے تنزلاً تسلیم کر لیا کہ 10 ارب سال پہلے یہ دنیا بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا، تو دھماکہ کے لیے کوئی باعث تو ہوگا نا، وہ باعث آپ کا باپ ہے، وہ باعث کون ہے؟ وہ باعث تو اللہ ہی ہے، اس کے اندر جو باعث ہے وہ بھی اللہ ہے۔ کچھ تو ہم کہتے ہیں کہ زیزی آبازوں نے بنایا ہے، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی وجود کی اس بات کی طرف پاؤ گے، جہاں بھی جاؤ۔
ہر حکم کے لیے علت ہوتا ہے. اس پر متکلمین نے بہت دلائل قائم کی. امام رازی نے المطالب العالیہ کے اندر اس وقت بہت بحث کی. بزرگ تو ہر چیز کے اندر سوچتے ہیں نا. تو ایک مشہور متکلم گزرے حنابلہ میں امام ابو الوفا ابن عقیل رحمہ اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کمرے میں اس طرح لیٹا ہوا تھا, آرام کر رہا تھا استراحہ, تو دیوار کے بالکل اوپر سے کچھ ریت نیچے گر رہی تھی اور نیچے ایک برتن پڑا ہوا تھا, اس کے اوپر وہ گر رہی تھی, اس سے ایک مخصوص آواز نکل رہا تھا. تو مجھے ڈسٹرب کر دیا, میں نیند سے اٹھا, میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہا ہے. پھر میں نے سوچا کہ متکلمین کہتے ہیں کہ ہر حکم کے لیے علت ہوتا ہے, آج اس کو معلوم کرنا. تو میں چپکے سے دیوار کی دوسری طرف اوپر چڑھ گیا. تو جب دیکھا تو ایک چوہا ہے, وہ اپنے پاؤں کے ذریعے سے اس طرح اس مٹی کو نیچے گرا رہا ہے. یہاں سے مجھے پتا چلا کہ دیکھو متکلمین ایسے بات نہیں کہتے, ہر حکم کے لیے علت ہے. یہ جو نیچے ریت گر رہے اس کے لیے بھی اور مٹی گر رہے اس کے لیے بھی ایک علت ہے. تو کائنات کے لیے علت کس طرح نہیں ہو. تو آپ ذہن میں رکھیں یہ جو عالم پیدا ہوئی اس کے لیے علت ہے اور ایک محدث ہے, اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہ اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا کوئی, اور یہی متواتر ہے. تو اللہ کا انکار کرنا یہ بدیہیات کا انکار ہے. امام رازی نے مطالب العالیہ میں بعض واقعات بھی لکھے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک وزیر تھا, وہ موحد تھا اور اس کا بادشاہ ملحد تھا, اللہ کے وجود کا منکر تھا. وزیر بہت سمجھا رہا تھا لیکن بادشاہ غصہ آ جاتا کہ تم پاگل ہو, کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں. جدید تحقیق یہ ہے کہ جو نظر آئے اس کو مانو, جو نظر نہیں آئے اس کو نہ مانو. کدھر سے اللہ نعوذ باللہ داخل کفر میں بادشاہ. اس سے سوچا کہ اس بادشاہ کو سمجھانا پڑے. تو علاقے ان کے علاقے میں بڑے بڑے ریت تھے, جس طرح کے جزیرۃ العرب کے اندر ہوتا ہے. تو ایک ریت کے علاقے میں اس نے ایک شہر تعمیر کیا, جس کی تعمیر کرنے پر تقریباً 10 سال لگے. ادھر کھیل کا میدان ہے, ادھر اسپتال ہے, ادھر گاؤں ہے, اور ادھر اسکول ہے, ادھر یہ ہے, ادھر یہ ہے. اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کے لیے میں نے ایک دعوت رکھا ہے ایک جگہ, آپ اگر میرے ساتھ جائے تو میں شکر گزار رہوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے وزیر, تم نے دعوت رکھی اچھی بات ہے, آپ نے ساتھ روانہ کر لیا. اب وہ شہر پر داخل ہو گئی. شہر کے اندر جب داخل ہو گئی تو بادشاہ حیران تھے, یار یہ شہر کدھر سے آئے. وزیر نے کہا بادشاہ یہ خود زمین سے نکلا ہے, میں بھی حیران ہوں, زمین سے اچانک نکلا ہے. تو بادشاہ بہت برے انداز میں وزیر کو دیکھنے لگا, گھورنے لگا کہ وزیر بہت بیوقوف آدمی, یہ خود زمین سے نکل سکتا ہے. آپ کی دعوت کر کر واپس جا کر پہلا کام ہی کروں گا تو میں معذور کروں گا, تم تو بالکل عجیب بات کر رہے ہو. اس نے پھر کہا نہیں بادشاہ سلامت, یہ زمین سے خود نکلا, یہ باغ خود نکلے, یہ اسکول خود نکلا ہے, مدرسہ, اور یہ کھیل کے میدان, اور یہ گھر خود نکلے. اس نے پھر غصہ کیا, دعوت وغیرہ کری, واپس آ گئے. بادشاہ نے کہا آپ کے معذور کرنے کا وقت آ گیا, وزیر تم کسی کام کے نہیں رہے, اتنی بیوقوفانہ بات تم کرتے ہو. اس نے کہا بادشاہ آمد عمر سلمت, یہ تو یہی بات کئی سالوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے وجود کا یقین کرو. اتنا چھوٹا شہر خود نہیں بن سکتا, اس کے لیے معماروں کی ضرورت ہے, محنتوں کی ضرورت ہے, سالوں کی ضرورت ہے. تو اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین بر بہر اللہ کے بغیر بن سکتا ہے. از دل خیزت بر دل خیزت, جو بات دل سے نکلتے وہ دل ہی پر جا کر دیکھتی ہے. بادشاہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسلام میں داخل. تو بات یہ ہے, تو جو چیزیں ہیں اس کے لیے علت ہے, اور علت ان جو حوالے سے اس کے لیے کون ہے, اللہ رب العزت کی ذات. اللہ نے اس کو پیدا کیا. اسی پر یہاں کچھ دلائل ہے, دیکھیں صفحہ نمبر 151 پر. قال احمد بن عیسیٰ الانصاری برہان وجود اللہ هو حدوث العالم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ نہیں دیکھتے تو کیسے ہوں, بیوقوف آدمی, تم تو لاکھوں چیزوں کو نہیں دیکھتے پھر بھی مانتے ہو. اگر آپ نے ماحول میں بدیہیات کی طرف دیکھو, تم نے عقل کو دیکھا ہے, عقل کو دیکھا ہے, پھر بھی کہتے ہو فلاں تو بہت بڑا عقل مند.
لا تو بہت بڑا عقل مند ہے. اس کو تم جو عقل مند کہہ رہے ہو وہ تو نفس عقل کی وجہ سے نہیں کہہ رہے, وہ تو علامات, وہ عقل کی باتیں کرتے ہیں تو یہ جو علامات تمہیں دکھائی دیتا ہے نا, نفس عقل تو تمہیں نہیں دیکھتی, تو پھر بھی عقل کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو فلاں کے ساتھ بہت بڑا نالج ہے, بہت بڑا علم ہے, علم تم نے دیکھے سورہ کالا ہے, زرد ہے, نہیں دیکھا, پھر بھی اعتراف کرتے ہیں. آج گرمی بہت زیادہ ہے, گرمی تم نے دیکھی, یہ جو دیکھ رہے ہیں تو گرمی کی علامات ہیں, نفسی گرمی نہیں ہے, تو گرمی کی علامات ہیں نا, نفسی گرمی تو نہیں ہے. تو جب گرمی کا اعتراف کرتے اس کو نہیں دیکھا تو اللہ کے وجود کا اعتراف کس طرح نہیں کرتے. سردی کا تم نے نہیں دیکھا, یہ جو سردی تمہیں لگ رہی ہے ٹھنڈک, یہ تو سردی کی علامات ہے, نفسی سردی تو نہیں ہے. سردی کو تم نے نہیں دیکھا, گرمی کو تم نے نہیں دیکھا, عقل کو تم نے نہیں دیکھا, علم کو تم نے نہیں دیکھا. مجھے فلاں سے محبت ہے, مجھے بہت محبت ہے, محبت تم نے دیکھی ہے, سرخ ہے, کالا ہے, سفید ہے. یہ جو تم محبت کے نتیجے میں انعام کر رہے ہو, میدان کر رہے ہو, یہ تو محبت کی علامات ہے. نفس محبت تم نے نہیں دیکھا, مجھے فلاں سے نفرت ہے, یہ نفرت تم نے دیکھی ہے, نہیں دیکھی. ہزاروں چیزیں تم نہیں دیکھتے پھر بھی اس کا اعتراف کرتے ہو, حالانکہ وہ چیزیں حادث ہے, عدم ہے, اور عدم کی طرف چلی جائیں گے. اللہ تو واجب الوجود ہے, اس پر تو نہ عدم آئے ہے اور نہ آئے گا, تو پھر اس کی وجود کا اعتراف تم کیوں نہیں کرتے؟ اذا لم تروا الهلال فسلموا لاناس راوه بالابصار. تمہارے عقل میں کوئی چیز نہیں آ رہا, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہی نہیں, یہ آپ کے عقل کے اندر نقص ہے. ولا تلومن النفس, اور اگر یہ عالم نہیں ہوتا تب بھی اللہ ہوتا, کیونکہ یہ حضور قاعدہ ہے کہ عدم دلیل تقاضا نہیں کرتا عدم مدلول کا, عدم دلیل تقاضا نہیں کرتا عدم مدلول کا. کبھی کبھی کسی چیز پر دلیل ہی نہیں ہوتی پھر بھی مدلول ہوتا ہے, جیسے کہ عالم نہیں ہے پھر بھی اللہ موجود. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انہوں نے یہ بات کی ہے. قال احمد بن عیسیٰ الانصاری رحمہ اللہ, جس نے سنوسیہ کا شرح لکھا ہے, مشہور متکلم ہے. برهان وجود الله هو حدوث العالم, والمراد بالحدوث الوجود بعد العدم. حدوث کس کے کہتے ہیں؟ عدم سے وجود کی طرف آنا. والمراد بالعالم كل موجود سوى الله تعالى, إن خروج العالم من العدم إلى الوجود هو دليل على وجود الله تعالى, لأن العالم في هذه الحالة يكون حادثا صنعا يعني مصنوع, والصنعة المصنوع لا بد لها من صانع, وهو الذي ورد عن الأنبياء أن اسمه الله, لأن العالم لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه يترجى وجود الآدم من غير مرجح, لازم أن يكون أحد الأمرين المتساويين في العقل مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب مرجح. اگر تم یہ کہو کہ عالم خود پیدا ہوا تو متساوی کو لا متساوی کر لو گے, اور ایک ہی چیز کو متساوی اور لا متساوی کہنا کیا ہے؟ جمع بین ضدین. اس لیے کہا وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين, یہ جمع بین النقیضین ہے, یہ نہیں. دوسرا, قال الامام الاجل امام اہل سنہ سعد الدین التفتازانی رحمہ اللہ تعالی. امام سعد نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے تہذیب المنطق والکلام. یہ تہذیب المنطق والا حصہ بہت مشہور ہے, جس پر عبداللہ یزید نے اشارہ لکھی ہے, ملا جلال نے اشارہ لکھی ہے. یہ جو دوسرا حصہ ہے تہذیب الکلام, یہ بھی موجود ہے. ہم نے بعض ذرا سے سنا تھا کہ یہ مفقود ہے, لیکن بات غلط ہے. تہذیب الکلام بھی موجود ہے, منطق کا حصہ ویسے بھی موجود ہے. ابھی ترکی کویت دارالضیاء سے کتاب چھپی ہے تہذیب المنطق والکلام, یہ متن چھپا ہے, اس میں منطق والا حصہ اور کلام والا حصہ دونوں چھپا ہے. اور جس طرح منطق کے حصے پر کئی لوگوں نے حواشی لکھی, ایک آپ کے یہاں درجہ ثالثہ میں پڑھائی جاتی ہے عبداللہ یزدی والی, اسی طرح کلام کے حصے پر بہت سارے لوگوں نے جو ہے شرح لکھی ہے. علامہ سنندجی نے شرح لکھی ہے, اور اسی طرح علامہ عبدالعزیز فرحاری صاحب نے امراض نے شرح لکھی ہے, کئی دیگر علماء نے بھی شروع کی ہے. تو یہ جو حوالہ ہے یہ منطق والا حصہ نہیں ہے, کلام والے حصے سے میں پیش کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں قال سعد الدین التفتازانی لا بد للممکنات من واجب وللمحدثات من قدیم دفع للدور والتسلسل, کیونکہ اگر ان ممکنات کے لیے ایک ممکن محدث مانو گے اور محدثات کے لیے ایک محدث
ممکن مانو گے محدث مانو گے تو یا دور آئے گا تسلسل. وقد شاء في الكتاب الإلهي الإرشاد إلى الاستدلال بالآفاق والأنفس بذواتها وصفاتها لإمكانها وحدوثها. کتاب و سنت کے اندر اس پر بہت سارے دلائل ہے کہ اب اپنی ذات کے اندر دیکھو اللہ کو پہنچو. سلف فرماتے ہیں من عرف نفسہ اور آفاق میں سوچو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو یہ بات ہے. لأنه الظاهر في نظر الكل استدلال من المعنون على العلة یہ آسان اور ظاہر فی نظر الکل ہے. النافع للجمہور والاستکثار منه. اس طرح اگر دلائل کو کثرت سے پیش کرو تو ربما یفضی الی الیقین والاستکثار والتعمل فیہ. اور استکثار ان دلائل سے کہ معلوم کے اندر سوچو تو علت کی طرف پہنچو گے. تو کہتے ہیں والاستکثار والتعمل فیہ الی ان الثانیہ لمثل هذا لا يكون الا غنیا مطلقا موصوفا بصفات الکمال منزہا عن الزوال. یہاں تک بات مکمل ہے. پھر کہتے ہیں ثم الحق ان ذات واجب الوجود تخالف سائر الذوات لان يلزم وجوب الممكن او امكان الواجب وان كونه ازليا ابديا غني عن البيان. جب اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا یہ چیزیں حادث ہیں اور اللہ تعالیٰ قدیم. یہ نہیں ہو سکتا یہ ان چیزوں کو حدوث کی وجہ سے اللہ بھی حادث بنے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ قدیم رہے گا اور عالم حادث بنے گا. یہ علامہ صاحب کی دلیل ہے. آگے پڑھو. قال الامام غرناطی بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الغرناطي المالكي وللسائل أن يسأل ها هنا ثلاثة سؤالات. السؤال الأول إن قيل ما الدليل على أن هذه الموجودات محدثة بعد مكان معلومة؟ فالجواب الدليل على ذلك من وجهين. الوجه الأول أنها متغيرة الصفات بالحركات والسكنات وغير ذلك مما يجري عليها من الأمور التالية. اچھا یہاں سے جو حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ تھوڑا طویل ہے اور یہ امام ابن جزی الغرناطی الاشعری رحمہ اللہ المالکی کی کتاب سے اور ان کی کتاب کا نام ہے النور المبین. اور یہ النور المبین بہترین کتاب ہے. النور المبین فی قواعد عقائد الدین. میری رائے یہ ہے کہ یہ داخلی نصاب کیا جائے اور انشاءاللہ تخصص فی العقیدہ والکلام میں اس کو ہم پڑھائیں گے درس. اور اس سال مولانا حیدر صاحب بیٹھے ہوئے یہ تخصص دعوت والعقیدہ تھوڑا کھٹک میں تھے حقانیہ میں ان کو میں نے پڑھایا بھی. بہترین کتاب ہے بہترین. اس سے میں نے اقتباس پیش کیا ہے. انہوں نے 3 سوالات قائم کیے اور پھر تینوں کو جوابات دیے ہیں اور اس میں ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ ہے. اس کو آپ سنیں سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی وجود پر زبردست دلائل دیکھیں. قال الامام الغرناطی المالکی یہ مفسر بھی تھے. ان کی تفسیر ہے التسہیل بعلوم التنزیل 4 جلدوں کے اندر. یہ کشاف کا ایک بہترین اور کامیاب اختصار. تفاسیر میں ایسی تفسیر مجھے نہیں ملی بہت ہی خوبصورت ہے لیکن اس کے کئی نسخے چھپے. ایک نسخے پر براق عبدالرحمن براق کا حاشیہ ہے جو سلفی اور خاص کر تقسیم کے عقیدے کی طرف وہ مائل ہے. اس سے آپ نے آپ کو بچا رکھے. باقی نسخے اس کے بہت اچھے ہیں. اس کا اچھا نسخہ دارالضیاء سے چھپا ہے. دارالضیاء کویت سے چھپا ہے. وہی نسخہ لے لیں. اور بہترین تفسیر ہے. چھوٹی تفسیروں میں آپ حضرات مسجدوں میں ماشاءاللہ ترجمہ وغیرہ کرتے ہیں. اگر آپ سامنے ہر سال ایک تفسیر کو رکھ کے مثلا ایک سال آپ نے تسہیل رکھی دوسری سال مدارک کو رکھا اس سے آپ کو بہت علمی فائدہ ہوگا. التسہیل بعلوم التنزیل یعنی متکلم بھی ہے. تو یہ ہے کہتے ہیں قال الامام الغرناطی المالکی وللسائل ان يسأل ها هنا 3 سوالات. سائل کے لیے چاہیے کہ 3 سوالات کرے. السؤال الاول ان قیل ما الدلیل على ان هذه الموجودات محدثة بعد ان كانت معدومة. پہلا سوال یہ ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ تمام موجودات حادث ہے اور یہ نہیں تھے پھر موجود ہوئے. فالجواب ان الدلیل على ذلك من وجهين. ہم اس سوال کے 2 جوابات دیتے ہیں. الوجه الاول پہلا جواب انها یہ عالم نہیں تھا پھر موجود ہوا. اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلا جواب ہے انها متغیرة الصفات بالحركات والسکنات. یہ عالم متغیرة الصفات بالحرکات والسکنات وغیر ذلك مما یجری علیہا من الامور التالیات. کبھی دن کبھی رات کبھی سردی کبھی گرمی ٹھیک ہے نا کبھی بارش کبھی غیر بارش. اچھا وذلك ينفي علیہ الاتصاف بالقدم. اور جس چیز پر تغیر آتا ہے وہ قدیم نہیں بن سکتا کیونکہ حدوث کی سب سے بڑی دلیل تغیر ہے. عالم کو ہم حادث سمجھتے ہیں. عالم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حادث. اور حادث کی سب سے بڑی دلیل تغیر ہے. ہم صغرا کبرا قائم کرتے ہیں. العالم حادث لأنه متغیر. یہ صغرا
وكل متغیر فهو حادث کبرا فالعالم حادث. تو تغیر تو سب سے بڑی دلیل ہے حدوث. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی صفت نزول اور صفت استوا کے اندر ہم تغیر کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ کی صفات میں اگر تغیر آ گیا تو حدوث صفت مستلزم ہے حدوث موصوف کو. دیکھیے وذلك ينفي عليها الاتصاف بالقدم ويغزي عليها بالحدوث بعد العدم. وبهذا استدل ابراہیم الخلیل علیہ السلام فيما ذكره الله تعالی بعد قوله. ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو توحید کی طرف لے آ رہا تھا، لیکن لے آنے کا ایک مثبت طریقہ اختیار کیا. پہلے چاند کو دیکھا یہ میرا رب ہے، میرا رب مطلب یوں کو ٹرخا رہا ہے، خود تو موحد تھے. ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، لیکن جب غائب ہوتے گئے کہتے کہ یہ خدا ہوتا تو کیوں غائب ہوا، یہ میرا رب نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ استدلال قرآن نے جو ہے نا ذکر کیا ہے کہ تغیر یہ حدوث کی دلیل ہے، اور اسی دلیل کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عمدہ پکڑا ہے. دیکھیں وبهذا استدل ابراہیم علیہ السلام فيما ذكره الله تعالى بعد قوله ولما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين سرنا الى قوله انی وجہت وجهي للذي فطر السماوات والارض. وہی سب چیزیں تو متغیر ہے اور اس پر عدم آنے والا ہے، لہٰذا میں اپنے منہ کو موڑتا ہوں ایسے ذات کی طرف جس کے اوپر فنا نہیں آتی، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات. یہ وَإِنَّهُ لَمَّا رَأَى الْكَوْكَبَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ قَدْ أَفَلَتْ وَتَغَيَّرَتْ غَرَبَتْ وَتَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا عَلِمَ أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ. ان کو پتہ چلا کہ محدث ہے. وَاسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى مُحْدِثِهَا، اور انہی سے پھر استدلال کیا محدث عز و جل کے اوپر جو اللہ کی ذات ہے اور ذات واجبہ ہے. آگے وَجَرَى لَهُ هَذَا، یہ سمجھتا پہ اشکال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود موحد تھے، انہوں نے ایسی بات کیوں کی؟ تو اس کے دو جوابات دیے. پہلا جواب کمزور ہے، دوسرا جواب قوی ہے. کمزور جواب یہ ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام مکلف نہیں تھے، حالت عدم بلوغ میں تھے، اس وجہ سے یہ کہا. یہ کمزور ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ ارخاء العنان تھا. کیا تھا؟ ارخاء العنان تھا، تاکہ ان کے سامنے تھوڑا سا ارخاء العنان کیا جائے اور یہ توحید کی طرف آ جائے. وجرى له هذا في سباه قبل البلوغ والتكليف بلا له. وقيل بل قال ذلك تقريرا لقومه وردا عليهم، تاکہ ان کو بالرد مکمل ہو جائے. یہ اعتراض کا پہلا جواب ہوا کہ عالم حادث کیوں ہے. جواب کا خلاصہ یہ کہ متغیر ہے، وکل متغیر کو حادث. والوجه الثاني، اس اعتراض کا دوسرا جواب ان كل احد يعلم من نفسه انه وجد بعد ان كان معلوما، ہر کسی کو معلوم ہے کہ میں پہلے نہیں تھا اور بعد میں پیدا ہوا. ہمارے جتنے بھی ساتھی 100 سال پہلے میں سے کوئی تھا، اگر جنات سن رہے میری بات کو وہ مستثنا ہے. یا خضر علیہ السلام تشریف فرماؤ تو وہ مستثنا ہے، ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں والوجه الثاني ان كل احد يعلم من نفسه انه وجد بعد ان كان معدوما، ہر کسی کو معلوم ہے، اپنے آپ کو جانتے کہ کسی وقت میں نہیں تھا اب موجود ہو. ويشاهد ذلك في غيره، اور غیر کے اندر بھی موجود ہے، آپ کے سامنے پیدا ہوا، بڑا اور بڑا ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا. وقال الله تعالی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اور اسی طرح وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، تو نہیں تھا. انسان کا تو یہ حال ہے جو بطیء الزوال ہے. وہ کیا ہے؟ بطیء الزوال. اور اگر سریع الزوال چیزوں کو دیکھیں تو یہ کھیت وغیرہ ہے. گندم اگاتے ہو، پھر آپ کے سامنے اگتے ہیں، پھر آپ کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں. وكذلك يشاهد النبات يوجد بعد العدم. قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من زوج بهيج. تو یہ ہم اپنے آپ کے اندر اگر سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم عدم سے وجود کی طرف نکلے ہیں. تو عدم کی وجود کی طرف سے نکلنے کی دلیل ہے کہ یہ حادث ہے. کھیتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عدم سے نکلتے ہیں پھر عدم میں چلے جاتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عالم حادث ہے. پہلے سوال کا جواب مکمل ہوا کہ عالم کیا ہے؟ حادث. پہلا سوال ختم. اب دوسرا سوال کر رہے ہیں. السؤال الثاني إن قيل ما الدليل على أن الصنائع تفتقر إلى ثانٍ ولا تستوي هي أنفسها. اس بات کی دلیل یہ ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ٹھیک ہے عالم کے بارے میں تو ہم نے مان لیا کہ یہ حادث ہے کیونکہ متغیر ہے، لیکن یہ صنائع اور مصنوعات مفتقر ہے صانع عز و جل کی طرف، اللہ کی طرف. یہ بھی تو احتمال ہے کہ ان مصنوعات نے آپ کو خود پیدا کیا اور اللہ کی طرف محتاج ہی نہیں. دیکھو
تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں فالجواب من ثلاثة اوجه، اس اعتراض کے ہم 3 طریقوں سے جوابات دیتے ہیں. الاول، پہلا جواب یہ ہے ان صنع الشيء لنفسه محال، ایک چیز کا اپنے آپ کو پیدا کرنا ہی محالات میں سے ہے. لان الصانع يجب ان يتقدم على المصنوع، کیونکہ صانع پیدا کرنے والا اس پر مقدم ہوگا جس کو پیدا کیا گیا. صانع مصنوع پر مقدم ہوگا، صانع مصنوع پر مقدم ہوگا. ولا يتقدم الشيء على نفسه، اگر صانع نے اپنے آپ کو پیدا کیا تو يتقدم الشيء على نفسه ہے، کیونکہ صانع کا تقاضا ہے کہ پہلے ہو، مصنوع کا تقاضا ہے کہ آخر میں. اور تم نے دونوں کو ایک کر لیا تو يتقدم الشيء على نفسه ہے. وتقدم الشيء على نفسه کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ولا يتقدم الشيء لنفسه. وقد نبه الله على بطلان ذلك في قوله في كلامه العزيز ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون لانفسهم. اس کا جواب کیا ہے؟ لا يمكن هذا، حاشا وکل، انسان اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تقدم الشيء لنفسه ہے. اچھا آگے کہتے ہیں واعتبر ذلك بنفسك فانك، اپنے آپ سے عبرت لو، فانك لم تكن لم تعلم بنفسك قبل وجودها. مولانا عبدالرشید صاحب آپ جب پیدا نہیں تھے تو آپ نے اللہ کو کہا تھا کہ مجھے اس طرح پیدا کرنا ہے؟ کہا تھا نہیں؟ اب تھے ہی نہیں. تو کہتے ہیں واعتبر ذلك بنفسك فانك لم تكن لم تعلم بنفسك قبل وجودها فكيف يمكن ان تكون انت صانعها. تمہیں اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں تھا تو تم نے اپنے آپ کو کیسے پیدا کیا؟ عجیب بات ہے. کہتے ہیں دیکھو تو فكيف يمكن ان تكون انت صانعها. وفي هذا المعنى قال الله تعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، لانه محال. ولا خلق انفسهم، میں نے ان کی پیدائش کے وقت ان کو اپنے پیدائش کے سامنے پیش نہیں کیا تھا کہ تم کو میں پیدا کر رہا ہوں، لانه محال، والمحال لا يمكن وجوده. دیکھو نا کہ زبردست بات. اللہ اکبر. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. اس اعتراض کا پہلا جواب مکمل ہو گیا. دوسرا جواب کہتے ہیں الوجه الثاني ان الصنايع على قسمين، تمام مصنوعات دو قسموں پر ہے. منها ما يقدر البشر عليه، ایک وہ مصنوعات ہے جس پر بندہ قادر ہوتا ہے، کتابیں لیکن جیسے کہ کتاب لکھنا، کاتب کتاب لکھتا ہے، والبناء اور عمارت کو کھڑا کرنا وغیرہ ہے. ومنها ما لا يقدر عليه البشر، اور ایک وہ مصنوعات ہے جس پر بشر قادر نہیں، کہ تصویر انسان من الماء، جیسے کہ نطفے سے انسان کو پیدا کرنا ہے، واخراج فاکہۃ من العود، اور لکڑی سے پھل کو نکالنا ہے. اب کتنا عام جو ہوتا ہے نا، مینگو، وہ کتنا مزیدار ہوتا ہے. اور مالٹے آج کل جو ہمارے مالٹے الگ ہوتے ہیں، ایسے مالٹے میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھے. ابھی موسم جا رہے خوب کا ہو. اب ایک لکڑی ہے، لکڑی سے اتنا زبردست میوہ نکلتا ہے، یہ تیرا باپ نکالتا ہے، یہ کیا ہے؟ ومنه كتصوير انسان من الماء واخراج فاكهة من العود وغير ذلك. ٹھیک ہے نا. ولا شك ان القسم الاول يفتقر الى ثاني، جو اختیاری امور ہے کتابیں لکھنا اور عمارت بنانا، اس میں وہ چیزیں مصنوعات ثانی مجازی کی طرف محتاج ہے. فاذا رايت كتابا علمت ان له كاتبا، کتاب دیکھو تمہیں پتہ لگے امام بخاری نے لکھی ہے، بخاری شریف کو دیکھو، مسلم شریف کو دیکھو تمہیں پتہ لگے امام مسلم نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ دَارًا مَبْنِيَةً عَلِمْتَ أَنَّ حِيطَانَهَا وَسَقْفَهَا لَمْ تَتَكَوَّنْ بِنَفْسِهَا، بلکہ اس کو مستری نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. فَكَذَلِكَ الْقِسْمُ الثَّانِي، دوسرا جو قسم ہے نطفے سے انسان کو پیدا کرنا، لکڑی سے پھل کو پیدا کرنا. فَكَذَلِكَ الْقِسْمُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى ثَانِيِهِ وَلَا بُدَّ، اور یہ دلالت ضروری ہے، بل دلالته اقوى، کیونکہ جو چیز اللہ پیدا کرتا ہے بذات خدا وہ بہت انوکھی ہوتی ہے. آم جیسا ذائقہ تم لے آ سکتے ہو، آم جیسا ذائقہ، مالٹے جیسا ذائقہ نہیں لا سکتے. امرود جیسا ذائقہ، بندہ حیران ہو جاتا ہے. پنجاب میں گئے گا تو صبح کے ناشتے میں ساتھیوں نے ایک قسم کا ناشتے میں ایک چیز پیش کیا، وہ بالکل قیمہ تھا، جس طرح بندہ قیمہ کھاتا ہے نا، بہت شوق سے میں نے کھایا. تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ قیمہ تم کہاں سے لیتے؟ اس نے کہا یہ قیمہ نہیں، یہ ایک درخت ہے، درخت میں ایک قسم کا پھل ہوتا ہے، اس کو ہم پکاتے ہیں. میں حیران ہوا، میں نے سوچا یہ قیمہ ہے، بالکل گوشت. تم نے بھی کسی نے کھایا ہوگا، پتہ نہیں اس کو کیا نام دیتے ہیں، پنجاب کے ساتھ یہ آپ نے کبھی کھایا؟ میں نے سرگودا میں کھایا. یہ چیزیں شریفہ تم لوگوں نے کھایا ہوگا. بہت سارے یعنی اقسام ہیں کانوں کے کہ بندہ حیران رہ جاتا.
یہ سب دلیل ہے کہ ان چیزوں کو لکڑیوں سے کس نے نکالا اللہ رب العزت. تو دیکھیں کہتے ہیں کہ فَكَذَلِكَ الْقِسْمُ الثَّانِي جس چیز میں انسان کے اختیار نہیں چلتا تو یہ بدریق ولا صانع عز و جل پر دلالت کرنے والے ولا بد بل دلالته اقوى لأن سنته اعجب وآثار الحكمة فيه أظهر. قال الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. آسمان کو اللہ نے بنایا. آپ جو چھت بنا رہے ہو 500 سال کے بعد اس میں کمزوری آ جاتی ہے, اس کی مرمت کرنی پڑتی ہے, اور دنیا کے اوپر 10 ارب سال گزرے. کبھی مولوی صاحب نے مسجد سے اعلان کیا کہ فرشتے آ رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو آسمان کا حصہ ہے اس کا مرمت کرنا ہے, اس کا چھت جو ہے نا اور اس کا بلڈنگ تھوڑا سا پرانا ہو گیا لہٰذا مرمت کرنی ضروری ہے. یہ کبھی سنا ہے؟ اللہ جو بناتا ہے ویسے محکم طریقے سے بناتا ہے. دیکھو یہ بات ہے. تو کہتے ہیں کہ کدھر چلا گیا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, یہ ہو گیا. اچھا وقال اللہ تعالیٰ فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. یہ اسی طرح کا دوسرا جواب. تیسرا جواب الوجه الثالث ان العالم كله يجوز من طريق العقل ان يكون موجودا. عقل جانتا ہے کہ تمام عالم موجود ہے. ويجوز ان يكون معدوما, اور عقل جانتا ہے کہ عالم حادث ہے تو یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. فكونه موجودا, اور عالم کو جو وجود بخشا ہے يدل, یہ دلیل ہے اس بات پر کہ على انه لا بد ممن رجح, ایسی ذات سے لابدی ہے جس نے ترجیح دی اس کی وجود کو اس کے عدم پر. قال اللہ تعالیٰ وربک یخلق ما یشاء ویختار. تو اس بات کی دلیل ہے کہ عالم کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, عالم کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. السؤال الثالث, تیسرا سوال ترقی من الادنى الى الاعلى ہے. ان قیل ما الدلیل على ان خالق الموجودات هو اللہ تعالیٰ. ہم نے مان لیا کہ مستویات کے لیے ایک سانے ہیں لیکن وہ سانے اللہ ہے کوئی اور نہیں ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ نمبر ساری مطلب دیکھیں ما الدلیل على ان خالق الموجودات هو اللہ تعالیٰ. فالجواب ان مخلوقاتی لا يقدر عليها غيره سبحانه وتعالى. وبیان ذلك, اس عالم کے پیدا کرنے پر اللہ کے سوا کوئی بھی قادر نہیں ہے. وبیان ذلك ان كل موجود لا بد ان يكون اما حيا, کیونکہ جو موجودات ہیں ان کی وہ تین قسموں پر ہے. ایک حی عاقل ہے کل انسانی, یا اور دوسری نمبر حی غیر عاقل ہے, حی غیر عاقل ہے کل انعام, اور تیسرے قسم پر او جماد غیر حی, جیسے کہ پتھر ہے کالسماء والارض والکواکب والشمس والقمر والافلاک والطبائع وغیرہ ذلك. یہ تین چیزیں. اچھا پہلے نمبر کی طرف آ جائیے. حی عاقل, اس میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر پیدا کرتا تو جو آدمی لاولد ہوتا وہ اپنے لیے 1 درجن بچوں کو پیدا کر لیتے. وہ پیدا کر سکتا ہے؟ وہ تو مولوی کے پیچھے بھاگتا ہے تعویذ بنا لو میرے لیے کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے. پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں ولا شک ان الحي العاقل لا يقدر على تصوير انسان من ماء. ایک انسان اپنے اختیار سے اپنے نطفے سے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا, ورنہ جو ولد لوگ ہوتے ان سب کے وہ اولاد ہوتے. وہ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے نا خرچ کرتے ہیں. ولا اخراج فاکہۃ من عودنا, اور جو مثلا درخت ایسے ہو کہ اسے پھل پیدا نہیں ہے تو وہ پھل پیدا کرے, اس سے نہیں کرتا. ولا غیر ذلك من انواع الخلق. واذا لم يقدر الحي العاقل فاولى واحرى ان لا يقدر الحي غير العاقل. جب حی عاقل کا یہ حال ہے تو حی غیر عاقل بطریق اولا عاجز ہے, اور جب حی عاقل عاجز ہے حی غیر عاقل عاجز ہے تو غیر عاقل بطریق اولا عاجز ہے. تو رہ گیا کون؟ وہ ذات جو اللہ کی ذات ہے جو حی ہے اور حیات ازلی کے ساتھ حی ہے. اس لیے پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے, جو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اس پر اس کے اندر رد آیا جو لوگ سورج کا اور یا جو ہے نا زمینوں کا یا آسمانوں کا عبادت کرتے ہیں صاحب الحیا کے, ان سب کے اوپر رد آیا. جو بتوں کا عبادت کرتے ہیں وہ تو پتھر ہے, تو بالکل نچلی چیز میں آتا ہے. وہ تو نہ حی عاقل ہے نہ حی غیر عاقل ہے بلکہ غیر عاقل ہے. یہ تو ان کی حماقت کی سب سے بڑی دلیل. سمجھ آ رہی بات؟ دیکھو فاولا واہرا ان لا يقدر الحي غیر العاقل. واذا لم يقدر الحي فاولا واہرا ان لا يقدر غیر الحي. فثبت ان خالق المخلوقات ليس من جنسها بل هو اعظم منها وهو الله تعالى, اور وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی آج تو ایسے جیسے کہ مرکز کے ممبر سے بیان ہو رہا
اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. اچھا ومن المعلوم ان الخلائق لو اجتمعوا على ان يخلقوا شيئا من اصغر المخلوقات كالنملة مثلا لم يقدروا على ذلك. ایک چونٹی کو پیدا نہیں کر سکتے اگر تمام انسان مجتمع ہو جائے. واذا عجزوا عن الاصغر فعجزهم عن الاكبر اولى واحرى. وفي هذا المعنى قال الله تعالى ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تمام دنیا کی بت اکٹھے ہو جائیں ایک ذبابہ کو پیدا کریں نہیں پیدا کر سکتے. یہ بات ہے. وقد نبہ اللہ تعالی انفرادہ بالخلق. اللہ تعالیٰ خالقیت کے لحاظ سے منفرد ہے. اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون. اور اسی طرح فسبح بحمد باسم ربک العظیم. اور اسی طرح اللہ خیر اما یشرکون امن خلق السماوات والارض. اور اسی طرح قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اور اسی طرح ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ. وفی غیر ذلك من الآیات. آگے پڑھو مولوی صاحب. یہاں تک کہ اقتباس مکمل ہوا. زبردست اقتباس تھا یا نہیں تھا؟ قال ابو عبد الله الانساني قيل لعلي رضي الله عنه بما عرفت الله قال الله عرفني بنفسي لا يدرك بالحواس ولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جس نے پوچھا کیف عرفت اللہ, تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے جواب دیا قال اللہ عرفنی بنفسی. میں نے اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا ہے. میں اللہ کے تعارف میں نہیں سوچ رہا, اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا ہے. وہ ایسا ذات ہے لا يدرك بالحواس الخمسة ولا يصبر بالقياس لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء قريب في بعده بعيد في قربه فوق كل شيء ولا يقال تحته شيء أمام كل شيء ولا يقال وراءه شيء فسبحان من هو هكذا وليس هكذا غيره. ابو ذر سے لکھنے کے قابل الفاظ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے. آگے قال سہل امام مثال فرماتے ہیں یا مسکین یا مسکین کان ولم تکن. کان اللہ پہلے سے موجود تھے ازل سے, ولم تکن تم نہیں تھے, ویکون اور اللہ ہوگا آگے, ولا تکون اور تم مستقبل میں نہیں ہوگا. فلما كنت اليوم اب تھوڑی وقت کے لیے 50-60 سال کے لیے تمہیں وجود دیا, صرت تقول انا صرت تقول انا قل الان كما لم تکن. ایسے خاک بن جاؤ جیسے کہ پہلے نہیں تھے. فإنه اليوم كما كان. اللہ اب بھی اور پہلے بھی اور بعد میں بھی ہوگا. تو اپنے آپ کو مٹھاؤ, انا کی ضمیر اپنے طرف راجع نہ کرو. اچھا قیل لأدیب, ایک ادیب کو, ادیب لوگوں کی باتیں تو عجیب ہی ہوتی ہیں نا, تو کہتے قیل لأدیب بما عرفت ربک, تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فقال بنحلة في أحد طرفها عسل وفي الطرف الآخر لسع. میں نے شہد کی مکھی سے اللہ کو پہچانا کیونکہ اس کے ایک طرف میں لسع ہے. لسع کسی کو کاٹنا نا, کیا کہتے ہیں ابرا, جو عربی میں کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لشیت اسوئی نہ لشیت اسوئی سب ہے. ہاں عربی میں ابرا کو کہا جاتا ہے نا, ابرا. ہاں نہیں ریشہ تو اس کو نہیں کہتے, ریشہ تو پر کو کہتے ہیں. زیادہ آدمی کان کبھی نہیں کہتے. اس کا ایک تحقیقی لفظ جو اردو زبان والے بولتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ڈنک کہتے ہیں نا, یہ بات صحیح ہے. دست نہیں ہے ان کی بات صحیح, ڈنک وہ والے لسان ہے, ڈنک ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے شہد کی مکھی سے اللہ کو پہچانا کیونکہ اس کی ایک طرف میں ڈنک ہے لسع اور دوسری طرف میں اصل ہے, شہد ہے. اس کا جو زبان کے اندر سے نکلتے ہیں نا وہ اصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس سے اللہ کی ذات کے اوپر استدلال کیا کہ ایک طرف سے اتنا زبردست مزیدار چیز نکلتا ہے شہد, اور دوسری طرف سے ڈسٹ ہوتا ہے, آدمی کو پاگل کر دیتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے ایک لسع ہے ایک اصل ہے. اصل کو الٹ کرو تو لسع بن جائے گا, لسع کو الٹ کرو تو اصل بن جائے گا. الٹ کرو نا, عین سین لام, عین سین لام کو الٹ کرو تو کیا بنے گا؟ لسع. لسع کو الٹا کرو تو کیا بنے گا؟ کہتے ہیں اس سے میں نے اللہ کو پہچانا. استدلال عجیب ہے. یہ ہوا. وسالت دہریت الشافعیہ عن دلیل الثانی فقال ورقۃ الفرسان. یہ ریشم کا جو پتا ہوتا ہے نا, توت کا پتا, توت جو درخت ہوتا ہے نا, توت کے پتے سے میں نے اللہ کو جانا کیونکہ توت کا پتا
جب ریشم والا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے زبردست کپڑا اور زبردست قسم کے کپاس وغیرہ بنتے ہیں، ریشم بنتے ہیں. اور اگر اس کو مطلب مکھی کا ہے جو اصل کی مکھی ہوتی ہے شہد کی تو اس سے اصل نکلتا ہے. اور اگر زبیون کا ہے یعنی جس کو جو ہے نا ہرن کا ہے تو اس سے مشق بن جاتا ہے. دیکھیں وسالت داریة الشافي عند للسان فقال ورقة الفرسان تأكل دود القز ويخرج منها الإبريق والنهر فيكون منها العسل والذباب فينعقد في نوافذها المسك والشاة فيكون منها البعر فآمنوا كلهم وكانوا 17. امام شافعی سے داریوں نے اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلیل پوچھی، فرمایا کہ توت کا پتا ہے جس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے، اور جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس کے نتیجے میں شہد نکل جاتا ہے، اور جب اس پتے کو ہرن کھاتے ہیں تو اس کے ناک میں مشق بن جاتا ہے، اور جب بکری کھا لیتی ہے تو مینگنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ سن کر سب داریے جو کہ 17 تھے ایمان لائے. قیل لأعرابي بما عرفت ربك فقال البقرة تدل على البعير والروث يدل على الحمير وآثار الأقدام تدل على المثير فسماء ذات أبراج وبهار ذات أمواج وأرض ذات فجاج أما يدل ذلك قدیم علیم القدیر. ایک عربی سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اس نے جواب میں کہا مینگنی جب پڑی ہو تو اون کا پتہ دیتی ہے اور گوبر لیت، یہاں گوبر ٹھیک نہیں ہے، تحقیق لفظ کیا ہے؟ لید ہے نا، لید. ہاں لید گدوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور قدموں کے نشانہ چلنے والے کا خبر دیتی ہے. اسی طرح یہ برجوں والا آسمان، موجوں والا سمندر اور یہ کھلے ہوئے راستے والی زمین کیا علیم اور قدیر ذات پر دلالت نہیں کرے گی؟ یقیناً کرے گی. آگے سے ذرا کچھ حوالے ہیں، پڑھو مولی صاحب. وجود بارے تعالیٰ پر مزید چند سائنسدانوں کے حوالے. قال دولة التدريس وهو من الباحثين في علم التبعية المهندسين في العالم هذه العبارة. إذا فكرت تفكيرا عميقا فإن المعلومة سوف تسقطك إلى الاعتقاد بوجود الله تعالى. ويقول الدكتور هيدر عبيد لورڈ کلیس کہتا ہے، لورڈ کلیس کہ علم الطبیعت فزکس کے ماہرین میں سے اور پورے عالم میں معروف و مشہور ہے. کہتے ہیں جب تم گہری سوچ وچار کرو تو سائنسی علوم تمہیں اللہ تعالیٰ کی وجود کے اعتقاد پر مجبور کریں گے. اور ویٹر کہتا ہے کہ ڈاکٹر ویٹر پیرس میں میڈیکل سائنس کے ناظم اور سائنسی اکیڈمی کے رکن اور مشہور رائٹر ہیں. کہتے ہیں جب میں اللہ تعالیٰ کی وجود پر اپنے اعتقاد کی ڈگمگانے کو محسوس کرتا ہوں یعنی ضعیف سمجھتا ہوں تو میں اپنا رخ سائنسی اکیڈمی کی طرف پھیر لاتا ہوں تاکہ میرا اعتقاد دوبارہ بحال ہو. سائنسی تحقیقات میں ڈوب جاتا ہوں تو اس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی وجود کا یقین ہو جاتا ہے. قال آئنسٹائن کہتے ہیں کہ ایمان علمی بحث و مباحثے کا قوی ترین اور اچھا نتیجہ ہے. ایمان سائنسی بحث و مباحثے کا، علمی کی جگہ سائنسی لفظ رکھو. یہ جو لفظ علم ہے جدید عربی میں سائنس کو کہا جاتا ہے کہ ایمان سائنسی بحث و مباحثے کا قوی ترین اور اچھا نتیجہ ہے. مزید لکھتے ہیں ایمان بغیر علم کے اپاہج کی طرح لنگڑا چلنا ہے اور علم بدون ایمان کے اندھے کی طرح ٹھامک تو یا مارنا ہے. چلو یہ دہریوں کا واقعہ پہ امام ابو حنیفہ اور کلام کے مباحثے میں گزرا ہے. یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے نا، امام ابو حنیفہ اور کلام کر کے محاضرے میں گزرا ہے. اس کو تم چھوڑو. ایک شب اور اس کے جو نظام ہے یہ پڑھو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا وجود اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن یہ بات درست نہیں اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا تک نہیں اور پھر بھی ان کے وجود کے قائل ہیں. مثلاً علم، محبت، نفرت، عداوت، عقل وغیرہ. جب ان چیزوں کا وجود ہم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور جب وجود ذات ہے اس کے وجود کا کس طرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات بھی پہلے میں نے باتوں میں کر لی ہے. اس بات وجود باری تعالیٰ پر نقلی دلائل کے حوالے سے اب وہاں سے اس کی طرف توجہ دیں. دیکھیں قرآن کریم نے اللہ رب العزت کی وجود پر کئی طریقوں سے استدلال کیا، اور اصل میں ہم جو عقلی دلائل پیش کرتے ہیں یہ بھی مؤید بالکتاب و سنہ. ہمارے متکلمین یا شاعرہ ماتوریدیہ کا موقف یہ ہے کہ ہم عقل بحثہ سے بات نہیں کرتے، عقل بحثہ سے بات نہیں کرتے، عقل ویران سے، بلکہ ہم اس عقل سے بات کرتے جو عقل سلیم ہے، اور عقل سلیم وہ ہے جو مؤید بالکتاب و سنہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اپنی وجود پر بہت سارے دلائل دیے ہیں، اور ان دلائل کے اقسام ہیں. پہلے دلیل کا قسم کیا ہے؟ دلیل الخلق والانشاء، جس کو دلیل الاختراع بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے اور کائنات کی پیدائش سے اپنی ذات کے اوپر استدلال کیا ہے.
اور دوسرا دلیل دلیل النظام، جسے دلیل الانفس والآفاق اور دلیل العنایہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کو کتنی خوبصورت انداز سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور تیسرا مشترک دلائل، یعنی ایسی نصوص قرآنیہ جن میں بیک وقت دلیل خلق اور دلیل نظام دونوں موجود ہو۔ اور چوتھا دلیل الفطرہ کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت موجود ہے۔ تو ہم ان سب دلائل سے نمبر وار بحث کریں گے۔ سب سے پہلی عنوان ہم قائم کرتے ہیں دلیل الخلق والانشاء، دلیل الاختراع۔ اس دلیل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان کی خلقت اور پیدائش سے بحث کیا گیا ہے، جیسے روز روشن کی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وہ آیاتیں جن کے اندر انسان کی پیدائش کا ذکر ہے اور کائنات کی پیدائش کا ذکر ہے۔ توجہ نا حضرات کی، دیکھیں اللہ فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو پوری طرح یکسو پر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ دلیل خلق والانشاء ہے۔ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ آگے ان الذین تدعون من دون اللہ لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یعنی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی تک بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائے۔ اور آگے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِن دَافِقَ، اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ آگے أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ اونٹ یہ چیز، یہ شے مخترع ہے۔ اونٹ ایک انوکھا جانور ہے۔ اونٹ کی عجائب پر اہل لغت نے کتابیں لکھی ہیں اور ادبا نے کتابیں لکھی ہیں۔ ابھی ایک کتاب چھپی ہے 2 جلدوں میں، الابل فی الادب العربی، اور ایک کتاب ہے میرے پاس الابل فی التراث العربی، اور ایک کتاب ہے الابل وخلقہ۔ اور اس کی بہت عجیب عجیب عادتیں ہیں، بہت عجیب عجیب عادتیں۔ اس سے اس ابل صرف اس ابل کے اندر اگر تم سوچو گے تو اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اسے ہم کہتے ہیں جو لوگ دہری ہوتے ہیں وہ موٹے دماغ کے حامل ہوتے ہیں۔ جو آدمی متفکر ہوتا ہے، اس کا دماغ تیز ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دہری بن نہیں سکتا، وہ کبھی بھی ایتھیسٹ نہیں بن سکتا۔ یہ بات ہے۔ دیکھیں دلیل النظام، دلیل الآفاق والانفس، دلیل العنایہ، اس دنیا کے حسن کی طرف دیکھو، اتنی حسین دنیا اللہ نے پیدا کی۔ آپ یہاں کتنے ساتھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہوتا تو کسی کا 1 آنکھ ہوتا، کسی کی 3 آنکھ ہوتے، کسی کی 4 آنکھ ہوتے، کسی کا آنکھ ادھر ہوتا، کسی کا سر کے اوپر ہوتا، کسی کا پاؤں کے نیچے ہوتا۔ ہر آدمی کی آنکھ ایک جگہ ہے، ہر آدمی کی ناک ایک جگہ ہے، ہر آدمی کے کان ایک جگہ ہے، ہر آدمی کے 32 دان ہوتے ہیں۔ یہ شمار کرنا، تو اگر یہ اللہ نے پیدا نہیں کیا جو مختار کل اور قادر ذات ہے، تو یہ کس نے پیدا کیا؟ اتنا مست ترتیب کس نے دیا انسان کو؟ تمہیں اگر تم چلے جاؤ کہ جنگلوں کی طرف، اس میں خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، ایسے پرندے، اس میں ایسی گلکاری ہوتی ہے بندہ حیران رہ جاتا۔ دور نہ جاؤ، اگر جنگل کی طرف نہیں جا سکتے تو کسی چڑیا گھر میں چلے جاؤ، اس میں پرندوں کو هذه دلائل واضحہ على وجود اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن یہ فکر کرنے والوں کے لیے اس دلیل میں انسان، حیوان اور تمام مخلوقات کے حسن نظام، حسن بناوٹ، مرتب نظامی دنیا، چاہے وہ عالم صغیر کی بناوٹ ہو یا عالم کبیر کی، ان سے باز کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا وجود خود بخود احسن طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے۔ صرف حضرت انسان کو دیکھیں، اس کا دماغ کیسے کام کرتا ہے، اس کی آنکھ کیسے کام کرتے ہیں، آنکھ کے درمیان، آنکھ کے اندر کتنے رگیں کام کرتے ہیں، دل کیسے کام کرتے ہیں۔ اردو زبان میں ابھی تک میں نے کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی۔ اس پر پرانے زمانے میں تو ہمارے اسلاف اکابر نے تحقیقات کی ہے، ابو بکر رازی نے، ابن الحسن نے، ان لوگوں، اور ابھی انگریزوں نے تحقیقات کی ہے۔ اردو زبان میں اس طرح کتابیں ہونی چاہیے تاکہ تم لوگ پڑھو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا شہزاد اور شاہکار بنایا ہے، شاہکار۔ اور صرف انسان کی اس خلقت کے اندر سوچو تو تمہیں خود اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ موجود ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں وہ عالم صغیر کی بناوٹ یا عالم کبیر کی ان سے باز کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا وجود خود بخود آسان طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے۔ عالم صغیر سے مراد کون ہے؟ عالم کبیر سے یہ عالم۔ دیکھیں تو ایسے آیاتوں میں یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا
وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا. جو جس آدمی کو نیند نہیں آتا اس سے پوچھ، نیند کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ترجمہ کرو. کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑے ہوئے میخ ہے، اور تمہیں مرد اور عورت کی جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو تکدر کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا، اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود آسمان تعمیر کیے، اور ہم نے ہی ایک دکھتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائے اور گھنے باغات بھی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اور آگے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلَبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یعنی پھر انسان ذرا اپنے کانی ہی کو دیکھ لے. ہم نے اوپر خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور میوے اور چارہ، سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر. یہ سب اللہ رب العزت کی وجود پر واضح دلائل ہے. دونوں قسم کے دلائل، یعنی دلیل الخلق اور انشاء اور دلیل العنایات، ان دونوں کو قرآن کریم کے اندر جمع کیا گیا ہے. عنایت کو پڑھو مولوی صاحب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب. دلیل النظام پر ایک اعتراض اور اس کا جواب. اچھا، یہاں سے ایک معترض ملحد نے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ تمام دنیا اللہ تعالیٰ نے منظم مرتب پیدا فرمائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا مرتب ہو. بعض جگہ تو چیزیں غیر مرتب ہوتی ہیں. یہ پہاڑوں کو دیکھو، ادھر پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کے اندر ترتیب کدھر ہے؟ ایک پہاڑ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے. درخت جو پہاڑوں کے اوپر اگتے ہیں ادھر ہے کدھر ہے، اس میں تو ترتیب نہیں ہے. عدمی ترتیب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ. تو اس کی کئی توجیہات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ دنیا کے 90% مرتب پیدا ہوا ہے. دنیا کا 90% حصہ مرتب پیدا ہوا ہے، یہ 10% غیر مرتب ہے. تو تم 90% کو نہیں دیکھتے اور صرف 10 حصوں کو دیکھتے. یہ آپ کی عقل پر ماتم ہے. پش سے پشم خان بنا رہے ہو اور ایک دانے سے پہاڑ بنا رہے ہو اور چھوٹی چیز سے بڑے بنا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. 90% کو دیکھ. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ پہاڑ یہ چیز یہ غیر مرتب ہے، یہ آپ کے غیر مرتب آپ کی نظر کے آنے کی وجہ سے یہ ایسا نہیں ہے کہ خارج میں بھی غیر مرتب ہے. ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں مرتب ہے. آپ کی نظر میں جو غیر مرتب ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خارج میں بھی غیر مرتب ہے. بس اوقات انسان ایک چیز کو غیر مرتب دیکھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مرتب ہوتا ہے، اس میں ایک زبردست نظام ہوتا ہے. اس کی ایک آخری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آخری مثال یہ ہے کہ اگر دبئی میں آپ حضرات چلے گئے تو دبئی میں ایک جگہ بنی ہے فارم جمیرہ. یہ سمندر کے اندر دبئی کی حکومت نے بنایا ہے. سمندر اس میں پتھر ڈالے. عجیب چیز یہ ہے کہ وہ پتھر ڈال کر انہوں نے کھجور کا درخت بنایا اور اتنا بڑا بنا کہ کئی میلوں میں. تو اس وہاں کی جو جگہ ہے سب سے مہنگی ہے. اس میں جو آدمی گھر بناتے ہیں وہ بہت مہنگا بناتا ہے. پاکستان کے جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں سب کے گھر وہاں پر ہے. وہاں گھر خریدنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. اچھا، جب میں وہاں گیا ہوں تو وہاں جب تم پھرو گے تو کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن
وہاں وہ لوگ ایک رسالہ آپ کو دیں گے کہ اس رسالے کو لے لو. وہ رسالہ جب میں نے کھولا تو اوپر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اس جگہ کا تصویر نکالا تھا. جب اوپر سے اس تصویر کو میں نے دیکھا تو پورا کھجور کا درخت تھا. تو ادھر تنا تھا, ادھر اس کے پتے تھے, ادھر اس کے شاخ تھے, یہ کھجور نظر آ رہے ہیں. اس طرح کا ایک درخت بنا ہے. تو اوپر ہیلی کاپٹر سے وہ نظر آ رہا تھا, لیکن نیچے جب ہم اس میں جا رہے تھے ہم نظر نہیں آ رہا. آپ میری بات کو سمجھ گئے. ایسی آپ کی نظر میں یہ چیزیں جو غیر مرتب ہے, ضروری نہیں کہ اللہ کی نظر میں غیر مرتب. ٹھیک ہے, تو اصل بات یہ ہے آپ کی نہ علم نہ آنے کی وجہ سے تم یہ نہیں کہہ سکتے خارج میں بھی ایسا ہے. یہ توجیہ ہوگی. تیسری توجیہ یہ ہے کہ بس اوقات اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو غیر مرتب پیدا کیا. غیر مرتب میں اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہر چیز میں ترتیب اور ترتیب میں حسن ہے. ترتیب غیر مرتب چیز, حسن غیر مرتب چیزیں ہوگی. اس کی ایک واضح مثال آپ کو دوں. آپ کبھی مری گئے ہیں گرمیوں کے زمانے میں اوپر پہاڑوں میں, یا کالام گئے اوپر پہاڑوں میں, وہاں دیکھو ادھر چھوٹا درخت ہے, ادھر بڑا نختر کا درخت ہے, ادھر یہ درخت ہے, ادھر یہ درخت ہے, ادھر آبشار ہے, ادھر یہ پتھر ہے, یہ بڑا پتھر ہے. لیکن حسن کا وہاں جو نظارہ ہوتا ہے وہ اس باغوں میں نہیں ہوتا جس کو ترتیب سے لگایا گیا. اس غیر مرتب چیزوں میں جو حسن ہے وہ مرتب چیزوں میں نہیں ہے. تو یہ قصداً اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے. اور ان غیر مرتب کا نقش اتار کر لوگ ہوٹلوں میں اور اپنے بنگلوں میں بناتے ہیں. کرتے نہیں کرتے, ادھر فوارہ بناؤ, ادھر یہ آبشار بناؤ, تاکہ پہاڑوں کی طرح غیر مرتب نظر آئے. اس میں الگ ایک مزہ ہے, اس میں فن ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیز بے قصداً اللہ تعالیٰ اس طرح بنائے. اور آخری جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر بعض چیزوں کو عالم کے اندر حصے کو مرتب بنایا ہے, اور بعض حصے کو تھوڑے حصے کو غیر مرتب بنائے تاکہ آپ کی ایمان کا پتہ چلے. یہ ایسا ہے کہ قرآن کریم کی اکثر آیات محکمات ہیں, محکمات پر ایمان لینا آسان ہے, لیکن متشابہات بھی لے آئے ہیں تاکہ آپ کا پتہ چلے کہ متشابہات پر تم ایمان لاتے ہو نہیں لاتے. یہ جو یہ جو عالم کے اندر غیر مرتب چیز ہے, تو مرتب چیز پر تو ایمان لانا آسان ہے. اللہ دیکھتے تیرے ایمان کو کہ غیر مرتب پر ایمان تم لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو. یہ امتحان کے لیے. تو ان توجیہات کے بعد اگر کوئی ملحد اعتراض کرے تو اس کی حماقت ہوگی. چلو دلیل الفطرہ, یعنی انسان کے خلق و شعور کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کا اثبات رکھا ہے. دل فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا دل فطرت اسلام, اس کا دل اسلام کی بیچ کے لیے بالکل مناسب ہوتا ہے. فطرت کا یہ معنی نہیں کہ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ بالفعل مسلمان ہوتا ہے, یہ مطلب نہیں, بلکہ اس کی دل کی جو زمین ہے وہ اسلام کی تخم کے لیے اور اسلام کے بیچ کے لیے مناسب ہے. میں ایک ساتھی کو مثال دیتا ہوں. اس کی نرشک کی زمین ہے. نرشک کی زمین میں آلو کا پیداوار بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کبھی راستے پر جا رہے ہو, آلو تم نے ویسے ہی پھینک دیا, تیسری دن آ جاؤ آلو کا پودا اگا ہوا ہو. یا گوبھی جو کہتے ہیں, گوبھی جانتے ہو نا, اردو میں گوبھی کہتے ہیں, گوبھی کہتے ہیں. تو گوبھی کے لیے بہت مناسب ہے. گوبھی کو ویسے ہی ہنستے اس طرح زمین کی طرف جو نا پھینکو, 3 دن کے بعد گوبھی کا پودا نکل آیا. اس انسان کا دل جو ہے وہ اسلام کے کلمے کے لیے مناسب ہے. بس وہ پیدا ہو جائے, ایک اذن میں اور ایک جو نا کان میں اس کے لیے اذان دو اور دوسرے کان میں اس کے لیے اقامت دو, تو اس کے دل میں اسلام جاگزی ہو جائے. لیکن اگر اس کو یہودی اور نصرانی بناؤ گے تو اس کی دل کی زمین کو تم دل کو خراب کرو گے. یہ ایسے ہے کہ نرشک کی زمین کو کے اوپر اگر تم مونگ پھلی اگانا چاہتے ہو تو وہاں جو ہے نا ریت لے آؤ, اس کی شکل کو بگاڑو, ریت لاؤ. جب وہ زمین ریتی بن جائے اس کے اندر پھر مونگ پھلی اگ سکتے ہیں. اس حدیث میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. انسان تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اسلام کے کلمے کو فوراً قبول کر لیتا ہے, کیش کر لیتا ہے. لیکن ماں باپ ظالم ہو کر اس کو یا یہودی بناتے, اس کے دل کی زمین کو مسح کر دیتے ہیں. اس لیے بمش کے وہ یہودیت کو قبول کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات تو اسلام دین فطرت ہے. اسلام جو نا دین کو جلدی پیدا قبول کرتے ہیں. یہ بات اس تناظر میں بعد ایک واقعہ ذکر کروں گا. امام جعفر صادق رحمہ اللہ اہل بیت کی بہت بڑی امام ہے اور ہمارے امام ہیں.
امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور جلیل القدر تابعی تھے. تو ایک ملحد ان کے سامنے آیا اور ملحد نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کہا ہے, کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا لیکن گفتگو کی کچھ اصول ہوتے ہیں, ہم ایک اصل رکھ دیتے ہیں. اس کا ٹھیک, اور اصل بہت سیدھی سادہ ہے, اور اصل وہ ہے کہ جھوٹ نہ تم بولو گے اور نہ میں بولوں گا. ملحد نے کہا کہ ٹھیک. پھر ملحد سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. ملحد نے کہا بولو. کہنے لگا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں سمندر میں کشتی چلاتا ہوں. اس کو بولا کہ زندگی میں تمہارے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی طوفان آیا؟ اس نے کہا ہاں, ایک مرتبہ ایک طوفان آیا اور وہ طوفان ایسا خطرناک تھا کہ ہمارے سارے ساتھی ڈوب گئے. صرف ایک تختی کو میں نے پکڑ کر رکھا تھا, اس کے ذریعے سے میں بچ گیا. لیکن واقعی ہوا کہ میں سمندر میں تھا, اوپر نیلا آسمان, نیچے نیلا پانی, اور میں نے اس تختے کو پکڑا تھا کہ میرے ہاتھ سے کہیں یہ تختہ چھوٹ نہ جائے, یہ لکڑی چھوٹ نہ جائے. ایک رات گزرا میں نے آنکھ بند نہیں کر لی, دن گزرا میں نے آنکھ بند نہیں کر لی, دوسری رات میں آنکھ بند نہیں کی, تیسرا دن جب آیا تو میرے آنکھ بند ہونے لگی کیونکہ میں نے بالکل نیند نہیں کیا, آرام نہیں کیا, نہیں سویا تھا. تو اس حالت میں میرے ہاتھ سے وہ لکڑی چھوٹ گئی, لکڑی چلی گئی, میں میدان پر استر رہ گیا. پھر میں نے ہاتھوں سے کام لیا کیونکہ میں تو ماہر تھی اس چیز میں. تو جب میں نے ہاتھوں سے کام لیا تو ہاتھ رک گئے, پھر پاؤں سے ہی کام لیا, پاؤں میں رک گئے. پھر میں ڈوبنے کے لیے ریڈی ہو گیا. میں نے کہا ڈوب رہے ہو. تو امام جعفر صادق تو نباش شناس تھے نا, بزرگ تو ایسے ہوتے. اس نے کہا اچھا جھوٹ نہ بولو, کہو, تو میں قسم دیتا ہوں کہو اس وقت تمہارے دل میں کیا تھا. تو اس دہری نے سر نیچے کیا اور جب سر اوپر کیا کہا کہ اگر میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں جھوٹ بول لیتا, لیکن وعدے کی وجہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا, اس وجہ سے سچ بول رہا ہوں کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ اللہ تو موجود ہے. اور میں نے چیخیں مارنا شروع کی, اللہ تو ہی اس مصیبت سے مجھے بچا سکتا ہے, تو ہی مجھے اس مصیبت سے بچا سکتا ہے. اور میں نے اللہ کو پکارا یہاں تک کہ سمندر حرکت میں آیا, اس کے چپے چپے آ گئے اور مجھے چپو نے انڈیل دیا. جب 3-4 گھنٹے بعد میں نے آنکھ کھولا, میں بے ہوش ہو گیا تھا تو ساحل کے کنارے پڑا ہوا تھا. امام جعفر صادق نے کہا یہ ظالم آدمی, اس حالت میں اللہ نے تمہاری مدد کی, پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہو. اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دلیل فطرت ہے. فطرت کے اندر, انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلائل کہتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. کسی بت کو بھی نہیں پکارتے, نہ منات کو اور نہ عزا کو, صرف اللہ کو پکارتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور اللہ فرماتے ہیں صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. یہ اور فطرے کے معنی پر میں نے تفصیل کر دی ہے. توحید باری تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. توحید باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات پر مختصر دلائل ذکر کرنے کے بعد توحید باری تعالیٰ کے تجزیہ بھی اہم ہے, اور اس پر قرآن کریم کے 20 دلائل عقلیہ اور نقلیہ دال ہیں. یہاں مطلبہ کے فائدے کے لیے توحید باری تعالیٰ پر صرف دلیل زمانے جو کہ مشہور برہان ہے سے استدلال کیا جاتا ہے, کیونکہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور عقل سے بھی. ملاحظہ قرآن شریف میں ارشاد ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس آیت کا ظاہر دلیل خطاب اقتراء اتنائی ہے, جبکہ دوسری طرف اس کے اشارت النس میں برہان تمام کی طرف اشارت. اس کی تفصیلی بات تحصیل شرح سنوسیہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بعد اہم قضیہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے. اللہ رب العزت کی توحید پر تو سینکڑوں دلائل ہیں, لیکن جو دلیل عقلی, مضبوط دلیل عقلی ہے وہ برہان تمانو ہے, جو شرائع میں تم لوگوں نے پڑھا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, یہ نیچے علامہ سعد رحمہ اللہ نے اس برہان تمانو کو لکھا ہے, لیکن وہ بہت مختصر ہے. برہان تمانو کو تفصیل سے جہاں ذکر کیا ہے وہ امام سنوسی کی شروح میں ملتا ہے. تو امام سنوسی کی کتابوں کی شروع سے میں نے یہ دلیل اٹھائی ہے, اور یہ دلیل بذات خود ایسی مضبوط عقلی دلیل ہے کہ اس سے توحید باری تعالیٰ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ واحد ہے, وحدہ لا شریک ہے, دو خدا نہیں ہو سکتے. وہ دلیل آپ کی خدمت میں, اس دلیل کو تھوڑا غور سے سنیے. دیکھیں کہتے ہیں لو کان معه مماثل فی الالوہیت
اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا آ جائے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لازم عجزہما، کیونکہ دونوں خدا عاجز آ جائیں گے، سواء اتفقا او اختلافا او اقتسما، یہ تین قسمیں ہوں گے. یعنی اگر دو خدا آ جائیں تو کائنات فاسد کائنات نہیں ہوگا، اور دو خدا بھی نہیں ہوں گے. برابر ہے کہ دونوں خدا اتفاق کریں مذاکرات کے میز پر، اور اختلافا یا اختلاف کرے اور جھگڑا شروع ہو جائے، اور اختصام یا تقسیم کرے کہ امریکہ کا علاقہ آپ کا ہے اور امریکہ کے بعد میرا ہے، ٹھیک ہے نا، علاقے تقسیم ہو. فکل من هذه الاقسام، اور پھر یہ تین اقسام جو ہیں اما یکون اضطراریا او اختیاریا، یا اضطراری ہوں گے یا اختیاری ہوں گے. یہ 6 قسمیں بن گئی. کتنے قسمیں؟ 6. تو یہ تین تو اڑ گئے کہ دونوں مستر ہو اتفاق میں، دونوں مستر ہو اختلاف میں، دونوں مستر ہو مجبور و اقتسام میں، کیونکہ جو چیز مستر ہو خدا بن سکتا ہے. اللہ تو قادر مطلق ذات ہے. یہ تین چیزیں تو بن گئی، ختم ہو گئی. 3 احتمالات رہیں گے. وہ 3 احتمالات یہ ہیں کہ دونوں خدا اپنے اختیار سے اتفاق کریں، یا دونوں خدا اپنے اختیار سے اختلاف کریں، یا دونوں خدا اپنے اختیار سے اقتسام کریں. ان تینوں احتمالات میں پہلا احتمال کو ہم لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ دونوں خدا اپنے اختیار سے اتفاق کریں، مذاکرات کے میز پر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ کرے کہ ایک خدا بھی بولے کہ جزء لا تجزا کو میں پیدا کرتا ہوں، اور دوسرا خدا بھی بولے کہ ٹھیک ہے میں بھی اسی جزء لا تجزا کو پیدا کرتا ہوں. تو ایک جزء لا تجزا میں تو نہ وہمن تقسیم ہوتا ہے نہ خارجن تقسیم ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. جزء لا تجزا میں تقسیم کا تصور نہیں ہے، تو یا تو وہ جزء لا تجزا ایک خدا پیدا کرے گا یا دوسرا خدا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جزء لا تجزا کا ایک حصہ ایک خدا پیدا کرے اور ایک حصہ دوسرا خدا، کیونکہ اس میں تقسیم آ جائے گی. تو یہ تو خلاف مفروض ہے. جزء لا تجزا میں تو تقسیم نہیں آتی. اور اگر ایسا ہو جائے کہ جزء لا تجزا کو ایک خدا پیدا کرے اور وہی جزء لا تجزا دوسرا خدا پیدا کرے تو تحصیل حاصل ہے، فضول بات ہے. تحصیل حاصل تو فضول کام ہے، اور فضول کام خدا نہیں کر سکتے، اور جو کرتے وہ خدا ہو نہیں سکتے. تو کیا کرو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ضرور ایک خدا تو جزء لا تجزا کو پیدا کرے گا، دوسرا پیدا نہیں کر سکے گا. تو جو عاجز ہوا وہ تو اڑ گیا، وہ کیا ہو گیا؟ اڑ گیا. اور جو اڑ گیا اس کی وجہ سے وہ دوسرا بھی اڑ گیا. جو غالب ہوا نا وہ بھی اڑ گئے، کیونکہ تم نے دونوں کو مثلین فرض کیا. تم نے کہا تھا دونوں مثل ہے، ٹھیک ہے. جو یہاں جس نے جزء لا تجزا پیدا نہیں کر سکا وہ تو اڑ گیا، ٹھیک ہے. لیکن جس خدا نے جزء لا تجزا کو پیدا کیا تم نے تو اس کو مثل فرض کیا تھا نا. تو دوسرا کوئی ایسا جگہ آئے گا کہ وہ بھی اڑ جائے گا، تو دونوں اڑ گئے. تو یہ خرابی کیوں آئی؟ تعدد خدا کی وجہ سے ثابت ہوا کہ وحدہ لا شریک ایک خدا ہے، ٹھیک ہے. دیکھو لو كان معهما، اچھا اما يكون اضطراريا و اختياريا، فان كان اضطراريا اگر دونوں خدا اضطراری ہو لازم قهرهما یا مقهوريتهما، وعجزهما فينتفي العالم، ونفي العالم محال، نفي عالم محال ہے، سب عالم موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا وَإِنِ اتَّفَقَا اختیارا، یہ 3 احتمال تو ختم ہو گیا. اب 3 احتمال رہ گئے. 3 احتمالوں میں سے ہم پہلا احتمال لیتے ہیں کہ دونوں خدا اختیاری کسی چیز پر اتفاق کریں. دیکھیں بہت اہم دلیل ہے یہ. دلیل آپ کو ہر جگہ کام دے گی. کوئی ملحد کہے کہ خدا نے یہ کہی ہے، ان کے ساتھ اس دلیل پر بات کرو، پھر اس کو منہ کی کہانی پڑی، لیکن اس کو یاد کرو. دیکھو کہتے ہیں وَإِنِ اتَّفَقَا اختیارا، اگر دو خدا بالفرض اختیاری متفق ہو جائے، فَيَتَعَرَّضَ لَهُمَا جَوْرَ فرد، جو جوہر فرد ان کے سامنے آئے گا. فَإِنْ أَوْجَدَهُ مَعًا لَزِمَ انقسام ما لا ينقسم، اگر دونوں خدا نے اس جوہر فرد کو اکٹھے پیدا کیا تو انقسام ما لا ينقسم لازم آئے گا. وَهُوَ محال، اور وہ محال ہے، کیونکہ جوہر فرد میں تقسیم نہیں آتا، نہ فردن آتا ہے نہ خارجن آتا ہے. شرحائیں جو تم لوگوں نے پڑھی ہے نا. اچھا لأن الجوهر الفرد لا يقبل الانقسام، وإن أوجد أحدهما أينما أوجده الآخر، اور اگر ایک خدا نے جوہر فرد کو پیدا کیا اور دوسرے خدا نے اسی جوہر فرد کو پیدا کیا، لازم تحصیل الحاصل وهو محال، یہ بھی محال ہے، ٹھیک ہے. وإن أوجده أحدهما وعجز الآخر، ایک خدا نے جوہر فرد کو پیدا کیا اور دوسرا عاجز ہوا، فالآخر ليس بإله، تو یہ آخر جو عاجز ہوا یہ تو اڑ گیا.
یہ تو ختم ہو گیا. لأنه عجز والإله ليس بعاجز اور الہ عاجز نہیں ہو سکتا. والذي قدر على فعله أيضا ليس بإله اور جس نے جزء تجزا کو پیدا کیا وہ بھی الہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ لأن الفرض أنه مثل للآخر. تاسو کې ته دی اس میں ڈبل دیم جوړاش تاسو په خیال نه کړئ کوټوالو کو اسوي په ذهن په ور خاص شو کنه کمال نه لیکي یاره چې دا مولا وې کنه خدای شته ما ولا خپل اسکو دا څه دی دی ویل ها لأن الفرض أنه مثل الآخر ومثل العاجز عاجز اور مثل عاجز بھی عاجز ہوتا ہے. اگر ادھر یہ اس سے بڑھوتری حاصل کی اور اس سے میش کو جو ہے نا جیتا تو دوسری جگہ یہ بھی ہار جائے گا کیونکہ تم نے اس کو مثل فرض کیا. جو کمزوری اس ہارنے والے میں یہ کمزوری کہیں کونے میں اس کے اندر بھی یہ بھی ایک جگہ مانا جائے گا. اچھا وَإِنْ عَجِزَ الْإِثْنَانِ اگر دونوں خدا عاجز ہوں گے جزء الاعتجاز سے فَهُمَا لَيْسَ بِإِلَٰهَيْنِ ایک جزء الاعتجاز کو پیدا نہیں کر سکتے تو دوسری چیزوں کو کیا پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. وَإِذَا لَزِمَ عَجْزُهُمَا عَنْ إِيجَادِ هَذَا الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ الصَّغِيرِ لَزِمَ عَجْزُهُمَا عَنْ سَائِرِ الْمُمْكِنَاتِ عن تمام الممكنات لأنه لا فرق بين ممكن وممكن صغير وكبير. تو جزء الاعتجاز کے اندر ان کا حال یہ ہے تو دوسرے چیزوں کو پیدا کرنے کے اندر ان کا کیا حال ہوگا. آگے وَإِنِ اخْتَلَفَا بِأَنْ يُرِيدَ أَحَدُهُمَا حَرْكَةَ جِسْمٍ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ اگر اختلاف کی دوسرے احتمال کی طرف آگے پہلا احتمال تھا کہ اختیاراً دونوں اتفاق کریں مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائے ہو وہاں تو معاملہ خراب ہو گیا. اب دوسرا آپشن دیا ہے کہ دو خدا اختلاف کریں جھگڑا شروع ہو جائے. وَإِنِ اخْتَلَفَا بِأَنْ يُرِيدَ أَحَدُهُمَا حَرْكَةَ جِسْمٍ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ 10 بجے ایک خدا چاہتے ہیں کہ حرکت کو زید دو اور اسی 10 بجے میں دوسرا خدا چاہتا ہے کہ حرکت کو سکون دو وہ متحرک نہیں ہو. اب اس میں اختلاف آ گیا. ٹھیک ہے. بأن يريد أحدهما حركة جسم في زمان واحد ويريد الآخر سكونه في ذلك الزمان بعينه فلا يصح أن يحصل مرادهما لما فيه من الجمع بين ضدين. 10 بجے زید متحرک اور ساکن تو نہیں ہو سکتا کیونکہ جمع بین ضدین ہے وہ محال. ٹھیک ہے. اچھا ولا يصح عدم مرادهما لما فيه من ارتفاع الضدين مع قبول الجسم لهما. ارتفاع الضدين بھی صحیح نہیں وہ بھی محال ہے. ٹھیک ہے. ولا يصح أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک خدا کا حکم مانا جائے اور ضد کو حرکت آ جائے اور دوسرا عاجز بن جائے کیونکہ جو عاجز بن گیا وہ تو اڑ گیا اور جو جس نے ضد کو حرکت دی تو وہ تو مثل آخر تھا نا وہ بھی اڑ گیا. یہ بات ہے. اچھا وجدت ولا يصح أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر لأن عجز أحدهما دليل على عجز الآخر لأنه مثله. تم نے اس کو مثل فرض کیا. اچھا وَإِنْ اخْتَصَمَا تیسرا احتمال ایک دفعہ امریکہ تک علاقہ آپ کا ہے اور امریکہ کے بعد علاقہ میرا ہے. آپ کے علاقے میں میرا کام نہیں اور میرے علاقے میں آپ کا کام نہیں. یہ تو خدا ہی نہیں کیونکہ اس کے قدرت میں نقص آ گیا. قدرت تو اس کو کہتے ہیں جو عامۃ الممکنات تو تمام ممکنات کے ساتھ متعلق ہو. تو ایک خدا کا قدرت اس لیے ناقص ہوا کہ امریکہ کا بعد والا جو علاقہ ہے اس پر اس کا قدرت نہیں چلتا. یہ کیسا خدا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. اور وہ والا خدا امریکہ کی اس طرف والے علاقے پر اس کا قدرت نہیں چلتا تو قدرت تو عامۃ الممکنات ہوتا ہے تو اس کا قدرت بھی ناقص ہے اور جس کا صفت ناقص ہو گیا تو وہ خدا نہیں بن سکتا. ناقص خدا نہیں بن سکتا. خدا تو کامل صفات ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات نا یہ بات ہے. وَإِنِ اخْتَصَمَا اور اگر یہ علاقوں کو تقسیم کرے اختیاراً لازم عجز كل واحد منهما مما عند صاحبه. ٹھیک ہے نا. لأن شرط الإله يجب أن تكون قدرته عامة التعلق بجميع الممكنات ومن هذا البرهان تعلم اور اس برہان سے آپ کو معلوم ہو گیا أن الإله واحد وهو برهان قاطع في ذلك. یہ دلیل قطعی ہے. سمجھ آ رہی بات. اس بات جو باری تعالیٰ پر دلائل نقلی اور ایسے سے حاصل بات ہو گئی. یہاں تک مکمل ہے. وآخر دعوانا